اسلام نے ہر مسلمان کو رشتہ داری اور تعلقات نبھانے کا حکم دیا ہے۔ جس طرح بیوی پر شوہر کے حقوق اور اس کے والدین کی عزت و احترام کرنا ضروری ہے، اسی طرح شوہر کے ذمہ بھی بیوی کے حقوق لازم ہیں، اور شوہر کے والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بہو کو بہو نہیں بلکہ حقیقی بیٹی کا درجہ دیں اور حقیقی بیٹی سمجھیں، بہو کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کریں جس طرح کا برتاؤ اپنی بیٹی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسی طرح داماد کو بھی حقیقی بیٹے کا درجہ دیں اور حقیقی بیٹا سمجھیں، داماد کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کریں جس طرح کا برتاؤ اپنے بیٹے کے ساتھ کرتے ہیں۔ شریعت نے جس طرح میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے بڑوں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی ہے، ساس سسر کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنے اور ان کی خدمت کرنے کو باعث اجر و ثواب بنایا ہے، اسی طرح ساس سسر کو بھی اپنی بہو اور اپنے داماد کے ساتھ محبت سے پیش آنے اور ان پر شفقت کی نظر رکھنے کی ترغیب دی ہے کہ یہ بہو اور داماد کے حقوق ہیں۔ اس طرح کے سلوک سے گھر کا ماحول خوشگوار ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے شکایت بھی نہیں ہوتی ہے۔ آج کے دور میں والدین جب اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرنے نکلتے ہیں تو سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیٹے کی قیمت زیادہ لگے، مادیت کا غلبہ ہوتا ہے۔ رشتہ طے ہو جانے کے بعد شادی سے پہلے خوب تعریفیں ہوتی ہیں، میری بہو ہونے والی ایسی ہے، ویسی ہے، ناک ایسی، کان ایسے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر جب شادی ہو جاتی ہے تو کچھ ہی دنوں کے بعد ساس اور بہو کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے، تو ایسی، تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا، جیسے تانوں کی بھرمار ہوتی ہے۔ اس طرح اپنے اندر بے شمار خوشیاں سمیٹ کر لانے والی شادی گھر کو آباد کرنے اور جنت نما بنانے والی شادی گھر کی ویرانی اور چین و سکون کو غارت کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ساس سسر بھی بہو کے حقوق ادا کریں، ان کو بیٹی سمجھیں، طاقت سے زیادہ کام کا بوجھ ان پر نہ ڈالیں۔ یاد رکھیں کہ آپ نے گھر میں بہو لائے ہیں، کام کرنے کی مشین نہیں، ان کو بھی آرام کا موقع دیں، شفقت سے پیش آئیں، ان کے ماں باپ اور ان کے دوسرے رشتہ دار کو برا بھلا نہ کہیں، تانا نہ دیں۔ انشاءاللہ اس طرح کرنے سے زندگی خوشگوار گزرے گی اور گھر میں چین و سکون کا ماحول پیدا ہوگا۔